السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں آمنہ جنجوا۔ آج پھر ہم افغان ناگزینوں پہ بات کریں گے۔ سبھی کو پتہ ہے کہ پاکستان نے اہم فیصلہ کیا ہوا ہے، بڑا فیصلہ کیا ہوا ہے کہ افغانی جو ہیں ان کو واپس بھیجنا ہے، اور جب تک آخری افغانی بھی واپس روانہ نہیں ہو جاتا تب تک یہ پروسیس چلتا رہے گا۔ آج اس پہ بات کریں گے کہ افغانی جو یہاں پر موجود ہیں وہ کیا کر رہے ہیں اور کتنی بڑی تعداد میں یہاں پر اس وقت موجود ہیں۔ صبح میں آ رہی تھی جب آفس، تو میں نے اپنے آفس کے راستے میں ایک پارک ہے وہاں پر دیکھا کہ یہ لوگ جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے انہوں نے کیمپنگ کی ہوئی ہے، چھوٹے چھوٹے کیمپس لگے ہوئے ہیں۔ جیسے ہم گھومنے پھرنے کے لیے جاتے ہیں تو کیمپنگ کرتے ہیں اس سائز کے 2% یا 1% کے لیے، جو ایسے جتنا کیمپ ہوتا ہے اتنی انہوں نے لگائے ہوئے ہیں، تو پورے پارک میں انہوں نے وہاں پر وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یعنی کہ وہ افغانی جو پاکستان کو برا بھلا کہتے ہیں، وہ افغانی جو پاکستان سے زیادہ انڈیا کے ساتھ اپنی ہمدردیاں رکھتے ہیں، ان افغانیوں کو پاکستان اب بھی یہاں پر رکھے ہوئے بیٹھا ہوا ہے، اور ساتھ ساتھ 2 پولیس والے بھی کھڑے تھے۔ یعنی کہ یہ کہ اب بھی کیٹیگریز ہیں افغانیوں کو جب واپس بھیجا جا رہا ہے، جب اپنی عوام کی جانب سے اتنا پریشر ہے اداروں پر کہ ان کو واپس بھیجیں، اس دوران بھی یہ لوگ جو ہیں ہمسائے کے حقوق پورے کر رہے ہیں۔ پاکستانی ادارے جو ہیں اس بات کا خیال رکھ رہے ہیں کہ یہاں پر جو لوگ آئے ہیں انہوں نے کینیڈا جانا ہے یا کسی بھی ملک جانا ہے، ویزے کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو ان کو یہاں پر پناہ دی ہوئی ہے۔ وہ افغانی یہاں پر اب بھی موجود ہیں، اور ان افغانیوں کو باقاعدہ طور پر ڈیڈ لائن دی جاتی ہے، باقاعدہ طور پر انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ خود جو ہے واپس جائیں۔ جن افغانیوں کو واپس بھیجا گیا ہے، مارچ پہلے ڈیڈ لائن دی گئی، اس کے بعد جون کی ڈیڈ لائن ڈیفرنٹ اس پہ دی گئی، کارڈ جو ہولڈر جو تھے ان کے لیے الگ سے چیزیں کی گئی، طالبان گورنمنٹ کے ساتھ باقاعدہ مذاکرات کیے گئے۔ لیکن حالانکہ یہ پاکستان کا کام نہیں تھا، پاکستان نے ٹھیکہ نہیں اٹھایا کہ افغان مہاجرین کو یہاں رکھ کے ان کو نیشنلٹی دیں گے۔ پاکستان نے اس چیز کا ٹھیکہ نہیں اٹھایا تھا کہ افغان مہاجرین کو یہاں رکھ کے ان کی 3 نسلیں جو ہیں وہ پالیں گے۔ افغان مہاجرین یہاں پر پناہ کے لیے آئے تھے، ان کو پناہ ملی جب ان کی حکومت اپنی بن گئی، جب جنگ بندی ہو گئی، جنگ ختم ہو گئی، وہاں سے امریکن جو فورسز ہیں وہ واپس چلی گئی، اپنی گورنمنٹ جب ان کی بنی تو اس کے بعد بھی یہاں افغانی آئے۔ اب لیکن پاکستان میں بہت سے مسائل کھڑے ہو گئے تھے۔ ہمیشہ میں بات کرتی ہوں کہ افغانستان کے جو لوگ ہیں یہاں پر آئے، اس سے بہت مسائل پیدا ہوئے ہیں۔ بہت مسائل یہ پیدا ہوئے ہیں کہ ایک تو پاکستان کی آبادی بڑی تیزی سے بڑھی ہے، اوپر سے یہ لوگ بڑی تعداد میں آگے۔ ویسے تو کہا جا رہا ہے کہ 20 سے 30 لاکھ کے لگ بھگ افغانی ہیں جو اس وقت پاکستان میں ہیں، لیکن جو عوام ہے ان کا یہ کہنا ہے، جو ان کا ایکسپوئر ہے، کامنٹ سیکشن میں ہمیشہ آتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ ہمارے ہاں افغانی جو ہے وہ 50 لاکھ سے بھی لگ بھگ ہیں، لیکن کیونکہ ہم گورنمنٹ کو ہمیشہ فالو کرتے ہیں، اس کا ڈیٹا کو فالو کرتے ہیں، تو افغان مہاجرین کو بھیجنے کا پرپز ہی یہی تھا کہ یہاں پر کرائم کی شرح بہت بڑی تھی، یہاں پر وہ بزنس میں انوالو تھے، کوئی ٹیکس کا کچھ بھی نہیں پے کر رہے تھے، فری میں آ کے بزنس کر رہے تھے، یہاں سے پیسہ وہاں لے کے جا رہے تھے، بارڈر اس طرح کھلا ہوا تھا، جب دل چاہتا ان کا آتے، جب دل چاہتا وہ جاتے واپس۔ تو بہت سے مسائل ہو رہے تھے جس سے بارڈر کھلنے سے ساتھ ہی ساتھ اسمگلنگ کے جو چیزیں ہیں وہ بھی آ رہی تھی۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ افغانستان اور پاکستان کے جو بارڈر ہے اس پہ کتنے زیادہ جو انلیگل کام ہو رہے ہیں، یہ میرے خیال میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف ہم اسمگلنگ کی بات نہیں کریں، اسمگلنگ میں چلے ایک تو الیکٹرانکس کی چیزیں آ گئی، ڈرگز آ گئی، اس کے علاوہ اسلحہ جو آ رہا ہے وہ پاکستان میں غیر قانونی طریقے سے جو استعمال ہو رہا ہے، اس سے بڑی جانیں ضائع ہو رہی ہے۔ ٹارگٹ کلنگ میں وہ اسلحہ استعمال ہو رہا تھا، ڈیفرنٹ کرمنل ایکٹیویٹیز میں وہ اسلحہ استعمال ہو رہا ہے۔ ان چیزوں کی روک تھام کے لیے حکومت نے فیصلہ کیا تھا کہ اب کیونکہ گورنمنٹ کو ایک یہ بھی پریشر تھا کہ یہ کرائم جو ریٹ ہے وہ بڑھ رہا ہے، دوسری طرف سے عوام کی جانب سے یہ پریشر تھا۔ یہ دونوں پریشر تو حکومت فیس کر رہی تھی۔ بہت بار جو ہے وہ حکومت سے سوال کیا جاتا، عوام سوال کرتی، صحافی سوال کرتے کہ اب ان کو کیوں واپس نہیں بھیجا جا رہا۔ حکومت یہاں تک تو برداشت کر رہی تھی، یہاں تک تو وہ عوام کا پریشر بھی لے رہی تھی، افغانیوں کا بھی پریشر لے رہی تھی، لیکن جب ہم نے دیکھا ہے کہ کے پی میں حالات بدلے، بلوچستان میں حالات مزید خراب ہوئے، تو وہاں پر کیا ہوا کہ وہاں پر جو بلوچستان میں خاص طور پر بات کریں جو انڈینز تھے، انڈین کی جو ایجنسیاں ہیں جو پاکستان میں دہشت گردی پھیلا رہی تھی، وہ لوگ افغانی سرزمین استعمال کر رہے تھے، وہ لوگ وہاں سے اسلحہ پاکستان پہنچاتے تھے اور انہی مہاجرین کے ذریعے پہنچاتے تھے، انہی افغانیوں کے ذریعے پہنچاتے تھے، اور وہی افغانی یہاں پر آ کر جو ہے پاکستان میں دہشت گردی کے جو واقعات ہیں ان میں ملوث ہوتے تھے۔ ہم سب افغانیوں کی بات نہیں کر رہے، ہم اس طرح کے عناصر کی بات کریں، اچھے افغانی بھی ہیں جن کو ہم پرسنلی جانتے ہیں کیونکہ اتنے عرصے سے یہاں پر رہ رہے ہیں، اور اچھائی برائی ہر جگہ ہوتی ہے، لیکن پاکستان کا ایک شہری دہشت گردی میں ملوث ہونا، اس کو ادارے سزا دے دیں گے، پکڑ لیں گے، لیکن افغانستان کا جو یہاں پر آئے گا
اس کا کوئی شناخت ہی نہیں ہوگی، اس کا کوئی ڈیٹا ہی نہیں ہوگا، اور کس کو پتہ لگے گا کہ بارڈر کراس کر کے یہاں کوئی شخص آیا ہے؟ اگر 10 لوگ آ گئے تو غیر قانونی طریقے سے مہاجر بن کے یہاں پر آ گئے، کس کو پتا کہ کون کدھر گیا ہے؟ تو یہ بڑے مسائل تھے. اداروں نے کہا نہیں بھائی بس، اور مزید ہم اپنا خون نہیں بہائیں گے، مزید ہم اپنے اہلکاروں کو نہیں مرنے دیں گے، سیکورٹی فورسز کو نہیں مرنے دیں گے، مزید ہم اپنے بچے، ہم اپنے عوام کو شہید نہیں ہونے دیں گے. تو اس کے لیے انہوں نے وہاں پر قبائلی علاقوں میں جرگے بھی کیے، ساری چیزیں ہوئیں، اور پھر یہی فیصلہ کیا کہ افغانیوں کو باقی جہاں پر جو معاملات سیٹ ہیں وہاں سے تو بھیجیں. اسی کو لے کر پاکستان نے جو ہے وہ افغانیوں کی واپسی کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا. اور یہ سلسلہ ویسے تو 2023 میں جو ہے وہ شروع ہوا تھا، 2023 کے بعد پھر سٹاپ لگ گیا تھا، پھر دوبارہ سے شروع ہوا، اور اب جو 2025 کی بات ہے تو یہ ریگولر سلسلہ جاری ہے. اور 2025 میں محسن نقوی کیونکہ انہوں نے یہ ساری چیزیں سنبھالی، تو محسن نقوی جو ہے وہ اس وقت ان تمام معاملات کو خود دیکھ رہے ہیں، جو پاکستان کے ہوم منسٹر ہیں. اور پاکستان کے جو جتنے معاملات ہیں انٹیریئر، وہ ساری چیزیں وہ خود دیکھ رہے ہیں، خود جو میٹنگز ہیں ان کو اٹینڈ کرتے ہیں، وہ رپورٹ طلب کرتے ہیں، اور ایک پراپر پروسیجر ہے، انہوں نے ٹیمز تشکیل دی گئی ہیں. نادرا کو ایکٹیو کیا ہے، FIA کو ایکٹیو کیا ہے، پولیس کو ایکٹیو کیا ہے، یہ تمام ادارے جو ہیں اس وقت ایکٹیو ہیں. اور پہلے افغانی کو ڈیڈ لائن دی گئی، اس کے بعد چھاپے مارے جا رہے ہیں. تو 8 سے 9 لاکھ 9.5 لاکھ کے لگ بھگ جو ایک ڈیٹا ہے وہ اس کے مطابق افغانی جو ہے واپس بھیجے جا چکے ہیں، اور روزانہ کی بنیاد پر ان کو واپس بھیجا جا رہا ہے. ایک سینٹر قائم کیا گیا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ قافلوں کی صورت میں نادرا کی ٹیمز جو ہے وہ بارڈر پہ موجود ہیں، وہاں پہ ان کی رجسٹریشن ہو رہی ہے اور واپس بھیجا جا رہا ہے. افغانیوں کے یہاں پر بزنس تھے، وہ کہہ رہے ہیں ہم بزنس کرنا چاہ رہے ہیں، تو پاکستانی نے بولے آپ بزنس کریں لیکن جائیں وہاں سے بزنس ویزا لیں اور پھر واپس آئیں اور یہاں پر بزنس کریں، تاکہ آپ ہمارے ریکارڈ میں ہوں، تاکہ آپ کسی طرح سے یہاں کے قوانین کو فالو کر سکیں، یہاں پر آپ کی ڈاکومنٹیشن ہو، یہاں پر آپ ٹیکس بھی پے کریں. جس ملک میں آپ بزنس کرتے ہیں آخر اس ملک کو بھی تو کچھ ملنا چاہیے. اور دوسرے یہ جو کرائم ریٹ تھا یہ بڑھ رہا تھا، افغانی جو ہے بہت سی اس طرح کی چیزوں میں لٹے پٹے یہاں پر بیچارے آئے تھے، یہاں پر انہوں نے پھر جو ملا وہ کرنا شروع کر دیا. ڈرگز بھی ملوث رہے، ٹارگٹ کلنگ میں ملوث رہے، لوٹ مار میں ملوث رہے، تو اس طرح کی چیزوں میں یہ ملوث رہے. یہی وجہ ہے کہ اب پاکستانی عوام جو ہے وہ خوش ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ عوام کے لیے یہ اچھا ہوگا، حکومت نے اچھا فیصلہ کیا ہے کہ اب ان کو واپس بھیجا جائے، اور عوام کا یہ مطالبہ ہے حکومت سے کہ تمام کے تمام افغانی جو ہے ان کو واپس بھیجے. یہاں پر جو ہے وہ بڑے مسائل ہیں، یہاں پر ہمارے اپنی عوام کے پاس روزگار نہیں ہے، اپنی عوام کے پاس جو ہے جابز نہیں ہے، اپنی عوام کے پاس جو ہے روزگار کے مواقع نہیں ہیں. تو جو ہے وہاں پر یہ اگر پراپرٹی کی بات کریں تو اس میں یہ بزنس میں انوالو ہیں. اس کے علاوہ اگر بات کریں کپڑے کے کاروبار میں یہ ہیں، ٹرانسپورٹ کے بزنس میں یہ ہیں، ہوٹلنگ میں یہ ہیں، کوئی بھی ایسا شعبہ نہیں ہے. دہاڑیاں یہ لگا رہے ہیں یہاں پر. اگر کسی مزدور کی دہاڑی 500 لگتی ہے تو یہ کسی کو 300 میں کام کر کے دینے کو تیار تھے. تو تمام چیزیں جو وہ عوام اس لیے کہہ رہی ہے کہ ڈسٹربنس ہے یہاں پر. افغانیوں کے آنے سے بہت سے مسائل کھڑے ہوئے ہیں، اور ساتھ ساتھ دہشت گردی کا جو مسئلہ ہائی لائٹ ہوا ہے، اس نے حکومت کو مجبور کیا ہے کہ یہ فیصلہ لے. تو اب افغانیوں کی واپسی کا سلسلہ جاری ہے. مزید جو اس حوالے سے ڈیولپمنٹس ہوں گی، مزید جو اپڈیٹس ملیں گی وہ بھی آپ تک پہنچاتی رہوں گی، لیکن ساتھ ساتھ مجھے اس وقت اجازت دیجیے. اللہ حافظ.